حیدر اور اس کا دوست کامران کسی کام کے سلسلے میں جام نگر آئے تھے۔ یہ جگہ ان کے علاقے سے کافی دور تھی۔ ان دونوں کا ارادہ تو یہ تھا کہ وہ جلد از جلد اپنا کام پورا کر کے واپس آ جائیں گے، مگر پھر وہ اپنے کام میں اس طرح سے الجھ گئے کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ پھر جب کام سے فارغ ہو کر وہ دونوں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں کامران کو فون کال آئی۔ یہ فون کال کامران کی خالہ کی طرف سے آئی تھی۔ کامران کی خالہ بھی جام نگر میں ہی رہتی تھی۔ ان کو نہ جانے کیسے خبر ہو گئی تھی کہ کامران آج جام نگر آیا تھا۔ وہ اس بات کو لے کر کامران پر ناراض ہونے لگیں کہ آخر کیوں وہ ان سے ملے بغیر واپس جا رہا ہے۔ کامران پہلے تو اپنی صفائیاں پیش کرتا رہا، پھر آخر کار ہار مانتے ہوئے بولا، اچھا خالہ جان، میں اپنی غفلت کی آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کی طرف پہنچ کر گھر فون کر دوں گا۔ اپنی بات پوری کرنے کے بعد کامران نے دوسری طرف کی بات سنی اور پھر خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے حیدر کو دیکھا جو کہ موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے اس کے انتظار میں کھڑا تھا کہ جیسے ہی وہ فون سن کر فارغ ہو وہ دوبارہ سے کامران کو اپنے پیچھے بٹھا کر سفر کا آغاز کر دے۔ اسی لیے اس نے جیسے ہی دیکھا کہ کامران نے فون کال بند کر دی ہے، وہ تیزی سے بولا، جلدی کرو کامران۔ کامران نے اسے دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حیدر کے قریب آیا۔ حیدر کے قریب آ کر اس نے حیدر کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر بولا، حیدر یار، دراصل میں معافی چاہتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ حیدر یار، دراصل خالہ جان کا فون آیا تھا، تم تو جانتے ہی ہونا کہ خالہ جان بھی جام نگر میں رہتی ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں کامران۔ تو بس یار، پھر تم تو یہ بھی جانتے ہو کہ خالہ جان کتنی ضدی ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، حیدر نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر کامران بولا، تو بس پھر نہ جانے خالہ جان کو کس نے بتا دیا کہ میں آج جام نگر آیا ہوں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے فون کیا تھا کہ اگر آج میں جام نگر آیا ہوں تو پھر یہ کیسے ہمت کر سکتا ہوں کہ ان سے ملے بغیر واپس چلا جاؤں۔ او اچھا، مگر کامران تمہارے گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ تو کوئی بات نہیں ہے، میں خالہ کی طرف سے جا کر انہیں فون کر دوں گا تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ حیدر کہنے لگا، اس لیے تم میرے پیچھے بیٹھو، میں تمہیں خالہ کی طرف چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ ارے یار رہنے دو، خواہ مخواہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ ارے اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، آؤ بیٹھو، میں چھوڑ آتا ہوں، بس تم مجھے راستہ بتاتے جانا۔ ہاں ٹھیک ہے، کامران نے اس کے پیچھے بیٹھتے ہوئے کہا، اور حیدر نے موٹر سائیکل اس کے بتائے ہوئے راستوں پر دوڑانا شروع کر دی۔ پھر جیسے ہی کامران نے گھر کے دروازے پر حیدر کو موٹر سائیکل روکنے کا کہا، حیدر نے جھٹ سے موٹر سائیکل روک دی۔ کامران اس کے پیچھے سے اترا اور گھر کے دروازے پر دستک دی۔ چند سیکنڈ بعد ہی کسی عورت نے دروازہ کھولا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے حیدر ٹھیک طرح سے عورت کا چہرہ نہ دیکھ سکا، مگر پھر کامران حیدر کے پاس آیا اور بولا، خالہ نے تمہارے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو پھر تم نے کیا بتایا؟ میں نے بتایا، خالہ یہ میرے بچپن کا دوست ہے حیدر، آپ نے اسے بچپن میں دیکھا ہوگا جب ہم چھوٹے تھے۔ تو وہ کہنے لگی، شاید میں نے دیکھا ہو، مگر یہ اندر کیوں نہیں آ رہا؟ تو میں نے بتایا کہ اسے واپس جانا ہے۔ تو کہنے لگی، اتنی سردی ہو رہی ہے، اسے اندر بلا لو، کم از کم ایک کپ چائے تو پی لے، پھر اس کے بعد چلا جائے۔ چلو یہ تو خالہ جان نے بڑے ثواب کی بات کی ہے۔ حیدر کی بات سن کر کامران نے اس سے پوچھا، کون سی بات؟ چائے کی بات۔ حیدر کے اس جملے پر کامران نے کہا لگایا، جبکہ حیدر موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے نیچے اتر آیا اور پھر وہ دونوں خالہ کے گھر کے اندر چلے آئے۔ کامران کی خالہ نہایت شفیق عورت تھی۔ انہوں نے بڑی محبت سے حیدر اور کامران کو چائے پیش کی۔ حیدر اور کامران چائے پینے لگے تو خالہ نے پوچھا، حیدر بیٹا، اب تم اکیلے ہی واپس جاؤ گے؟ اس سوال پر حیدر نے جواب دیا، جی خالہ جان۔ یہ سن کر خالہ جان بولی، بیٹا اب تو کافی رات ہو چکی ہے، یوں بھی ہمارے ہاں کے راستے رات کو بہت ہی ویران ہو جاتے ہیں۔ ارے خالہ جان، آپ خام خواہ پریشان ہو رہی ہیں، رات اپنے ساتھ خاموشی اور ویرانی ہی لاتی ہے۔ پھر میں نے تو کامران سے پہلے ہی کہا تھا کہ ابو جان کی طبیعت آج کل کچھ ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے میرا گھر پر ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں تمہیں رکنے کے لیے زیادہ نہیں کہوں گی۔ شکریہ خالہ جان، تو پھر اب میں چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر سنو، احتیاط سے جانا، یوں بھی آج کل علاقے میں انوکھی باتیں گردش کر رہی ہیں۔ کیسی باتیں خالہ جان؟
نہ جانے کیوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جام نگر سے باہر جانے والی سڑک پر عجیب و غریب قسم کے سائے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ رات کو جنوں کا خاندان گشت کرتا رہتا ہے۔ حیدر نے خالہ جان کی بات پر کہکا لگایا تو خالہ جان شرمندہ ہوتے ہوئے کہنے لگی، ارے بیٹا ہنس کیوں رہے ہو؟ خالہ جان، آج کے جدید دور میں آپ سایہ اور جن وغیرہ کی باتیں کر رہی ہیں، ایسی باتوں پر میں اگر ہنسوں نہیں تو پھر کیا کروں؟ خیر اب میں چلتا ہوں، حیدر نے کہا تو کامران اور خالہ جان اسے دروازے تک چھوڑنے آئے۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی حیدر بولا، اچھا خالہ جان، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا، خالہ جان نے کہا تو حیدر کامران کی طرف مڑتے ہوئے بولا، اچھا کامران اب میں چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے حیدر، اور احتیاط سے موٹر سائیکل چلانا، کافی دھند ہو رہی ہے۔ اوکے۔ اس کے بعد حیدر نے اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ رہائشی علاقے سے نکل کر جام نگر سے باہر جانے والی سڑک پر آیا ہی تھا کہ اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ سڑک کے کنارے پر موٹر سائیکل روک کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر پھر دوبارہ سے موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی۔ اب وہ پوری ترنگ کے ساتھ چلا جا رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں خالہ جان کی باتیں پوری طرح سے گردش کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے مسکراہٹ مستقل طور پر اس کے ہونٹوں پر تھی۔ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے سڑک کے دائیں بائیں دیکھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار جام نگر آ چکا تھا، وہ کئی بار اس راستے سے گزرا تھا، مگر اس کے دل میں کبھی اس طرح کے خیالات نہیں آئے تھے۔ پھر وہ اپنی موٹر سائیکل پر چلتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر سڑک کے کنارے پر چلتے ایک شخص پر پڑی۔ وہ کوئی درمیانی عمر کا آدمی تھا جو اتنی سخت سردی میں پیدل چلتا جا رہا تھا۔ بیچارے کا وجود کسی بھی طرح کی گرم جرسی یا چادر سے محروم تھا۔ اسے یوں دیکھ کر حیدر کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ حیدر نے اپنی موٹر سائیکل اس کے قریب روک لی۔ وہ شخص چونک کر حیدر کو دیکھنے لگا۔ اس شخص کا رنگ بے انتہا سفید تھا۔ حیدر کو اس کا چہرہ دیکھ کر جھرجھری سی آ گئی۔ ایک لمحے تو اسے ایسا لگا جیسے یہ کوئی مردہ چہرہ ہو جس کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو، مگر پھر ایک دم ہی وہ شخص بولا، آج بڑی سردی ہے بابو۔ اس کی آواز سن کر حیدر کو احساس ہوا کہ یہ زندہ ہے، کیونکہ مردہ تو بولا نہیں کرتے۔ اس لیے اس کی بات کے جواب میں حیدر بولا، ہاں بھائی آج کافی سردی ہے، مگر تم اتنی سردی میں بغیر گرم کپڑوں کے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کچھ کھانے کو نہ تھا، اس لیے کھانے کی تلاش میں جا رہا ہوں بابو۔ کھانے کی تلاش میں؟ ہاں، تو پھر آؤ میرے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تمہاری مطلوبہ جگہ پر چھوڑ دوں گا، شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص حیدر کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔ حیدر نے موٹر سائیکل چلا دی اور اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص کے بتائے ہوئے راستے پر موٹر سائیکل دوڑانے لگا۔ پھر جب موٹر سائیکل سوار کے کہنے کے مطابق اس نے اپنی موٹر سائیکل روکی تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ اس وقت ایک نہایت ہی ویران جگہ پر موجود تھے۔ یہاں تو دور دور تک کسی ہوٹل یا دکان کا وجود بھی نہیں تھا کہ وہ شخص یہاں سے کچھ خرید لیتا۔ اپنی حیرت کا اظہار حیدر نے اس شخص پر کرنا چاہا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے پیچھے بیٹھا شخص غائب تھا۔ یہ کہاں گیا؟ حیدر نے حیرت سے خود کلامی کی تو اپنے سامنے سے اسے ایک عکس آتا دکھائی دیا، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے حیدر کے قریب ہوتا گیا، حیدر کو اس کا چہرہ واضح نظر آ گیا۔ یہ تو وہی شخص تھا جو کہ حیدر کے پیچھے بیٹھ کر اسے یہاں لے آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اسے کھانے کی تلاش ہے، مگر اب یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے اسے دیکھ کر حیدر بولا، یہاں تو کوئی کھانے پینے کی دکان نہیں ہے، نہ جانے تم مجھے کہاں لے آئے ہو، اور ہاں یہ تم ایک دم بغیر بتائے غائب کہاں ہو گئے تھے؟ میں اپنا کھانا راستے سے لیتا ہوا آیا ہوں بابو۔ ارے کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو تم؟ ہاں دیکھو گے میرا کھانا؟ ہاں دکھاؤ، حیدر نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس شخص نے ایک طرف اشارہ کیا۔ حیدر نے اس سمت دیکھا جس طرف اس نے اشارہ کیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں سے ایک بڑا سا شیشہ نمودار ہوا جس میں اسے اپنا ہی عکس نظر آیا، مگر مردہ حالت میں۔ یہ کیا ہے؟ حیدر کے ہاتھ موٹر سائیکل کے ہینڈل پر ڈول گئے۔ ہاں یہ میرا کھانا ہے، اب میں خوب پیٹ بھر کر کھاؤں گا۔ حیدر نے کہا، کیا تم پاگل تو نہیں ہو؟ نہیں، میں اس سنسان راستے کا بھوت ہوں۔ بھوت؟ ہاں بھوت، جسے تم لوگ جن بھی کہتے ہو۔ تم کوئی پاگل انسان ہو، حیدر نے کہا تو وہ ایک دم بفر گیا اور پھر اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ حیدر نے اونچی آواز میں ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اسے اپنے پیچھے سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں، آج تو تم پاک کلام کی وجہ سے بچ گئے ہو، مگر آئندہ کبھی ادھر آئے تو بچ نہیں پاؤ گے۔
حیدر نے اس کی بات پر ذرا توجہ نہ دی۔ وہ موٹر سائیکل دوڑاتا چلا جا رہا تھا۔ آخر کار اس نے اپنے گھر کے دروازے پر موٹر سائیکل روکی اور اپنا ہاتھ بیل پر رکھ دیا۔ دروازہ اس کی امی نے کھولا۔ ماں کی شکل دیکھتے ہی وہ ان سے چمٹ گیا اور ان کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گیا۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر انہوں نے شور مچایا تو سب گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ بڑی مشکل سے حیدر کو اس کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ اس وقت اس کا بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ گھر پر جس قدر ہو سکا اس کا علاج گھریلو ٹوٹکوں سے کیا گیا۔ جب حیدر کو ہوش آیا تو ماں کے پوچھنے پر اس نے سب کچھ سچ بتایا۔ جب وہ یہ قصہ سنا رہا تھا تو سب گھر والے موجود تھے۔ یہ سن کر سب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ پاک ورد کی برکت سے حیدر بچ گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے احتیاط کی تلقین بھی کی گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔